حضرات، جیسے کہ سالانہ مجلسیں جوگی پورہ کی، بگھرا کی، بنارس کی اور نہ جانے کہاں کہاں کی گزر گئیں، آپ نے ذاکرین کو خطبہ کو سماعت کیا. لیکن ایک چیز آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جب بھی کوئی خطیب، جب بھی کوئی ذاکر، جب بھی کوئی عالم دین جب منبر پہ بیٹھ کے کھلم کھلا ایک دوسرے کی اگر برائی کرنے لگے باقاعدہ نام لے کر، تو سمجھ جائیے پھر وہیں سے وہ منبر نہیں ہے. کیونکہ منبر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا جاتا ہے، جس جگہ پہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے، اس کو منبر کہتے ہیں. لیکن وہی اگر اسی چیز کے اوپر منبر پہ اگر انسان ذاتی مسائل کو لے کے یا کسی ذاتی شخصیت کو لے کے نام لے کے کھلم کھلا برا کہنے لگے، تو وہ ایک لکڑی کا ڈھیر ہے، منبر نہیں ہے. چاہے مولانا قلب جواد صاحب ہوں، چاہے مولانا غضنفر صاحب ہوں، یا کوئی بھی خطیب ہو، چاہے کوئی بھی ذاکر ہو، جب کبھی بھی اگر ایک دوسرے کے لیے اگر منبر استعمال ہونے لگے گا نا، تو اس قوم کو چاہیے کہ فاتحہ پڑھ لے. دیکھیے، انسان کے بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ وہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ دروازے کا دستک دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دروازے پہ موجود ہوں، آپ دروازہ کھولیں. دروازے کا توڑنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپ کے گھر میں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک چلن ہوتا ہے کہ انسان کس طریقے سے گفتگو کرے، کس طریقے سے بات کرے. یہاں پہ جس طریقے سے جو حالات انڈیا میں اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، نہ جانے آنے والے زمانے میں مستقبل میں ہماری قوم کا کیا ہونے والا ہے. دیکھیے، ہر انسان کو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ پتہ ہے کس بنا پر؟ نفس اور عقل کی بنا پر. کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ افضل ہیں. دیکھیے، کوئی بھی گناہ نہیں کرتے ہیں فرشتے، لیکن انسان سے افضل نہیں ہیں. اسی طریقے سے جانور، اللہ نے انسان کو فرشتوں کے اوپر جو یہ شرف جو بخشا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، انسان کے پاس نفس ہے. اور جانوروں سے اس لیے شرف بخشا ہے کیونکہ جانوروں کے پاس سب کچھ ہے لیکن عقل نہیں ہے. ہمارے پاس عقل ہے، آنکھیں ہیں. اللہ نے ہم کو آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم حقیقی راستہ دیکھ سکیں کہ سچ کیا ہے. کان اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہم سچ سن سکیں. عقل اس لیے ہے تاکہ ہم باطل کا ساتھ نہ دیں. اب دیکھنا یہ کہ ہماری قوم، دیکھیے کیا کہتے ہیں نا کہ اگر قوم چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے. اگر قوم چاہے تو 1 منٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر قوم چاہے تو. قوم یہ چاہتی ہے کہ بس ایک خطیب منبر پہ بیٹھے دوسرے کی برائی کرے، بس اس میں سے کچھ لوگ واہ واہ کرتے ہیں، کچھ لوگ منہ بناتے ہیں کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے، اور کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ قوم کو چاہیے، ہم کو نہیں، قوم کو چاہیے کہ جب کبھی بھی منبر رسول سے اگر ایک دوسرے کی غیبت یا برائی اگر کی جائے تو فوراً ہی مومن کو چاہیے. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو نہ غیبت کرتا ہے نہ غیبت سنتا ہے. کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد کہے کہ یہ چیز غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. چاہے کوئی بھی سامنے منبر پہ بیٹھا ہو، کوئی آپ کو بھگا نہیں سکتا ہے مجلس سے. چاہے کوئی بھی منبر پہ بیٹھا ہو، آپ کھڑے ہو جائے، کہیے یہ چیز غلط ہے. تو آنے والا محرم ہے، اس محرم میں ہم کو چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا مقصد لے کے چلنا ہے یا آج کے جو علماء جو خطیب ہیں ان کے مقصد کو لے کے چلنا ہے. اس لیے اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور ہاں، مجلس کے ذریعے سے اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کریے. اگر کوئی غلط بول رہا ہے تو آپ اس کو پکڑیے وہیں کے اوپر کہ آپ یہ چیز غلط کہہ رہے ہیں. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.